بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی تھی: اے میرے رب، مجھے نیک بیٹا عطا فرما دیجئے۔ حضرت سائرہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچتے ہوئے دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بطن سے 86 سال کے عمر میں آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، پس ہم نے انہیں بربار اور سنجیدہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی مال و اولاد میں برکتیں نازل فرماؤں گا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری بھی دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو میری حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ کر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرمان الہی ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو آپ کے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کرے، پھر آپ لوگوں کے دل میں ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں ابھی زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھجوروں کا ایک تیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس ہونے لگا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ تو پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کئی مرتبہ عرض کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو آخر کار حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے
جہاں سے آپ علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دکھائی نہیں دیتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنے کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں نہ کھیتی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی اور اسباب۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی اور مشک میں سے پانی پیتی رہی، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریبی صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، اس سے پانی مانگ لے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے اتری اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھی، وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہی ہاجرہ علیہ السلام کا 7 چکر لگانا صفا و مروہ کی صحیح ہے۔ 7ویں چکر پر جب ہاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی، تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، میں نے تمہاری آواز تو سنی ہے، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے، وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کی چاروں طرف حوض کی طرح منڈیر بنانے لگے۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو لیتے تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے، جیسے یہ بچہ اور ان کا والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھی۔ جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جرامہ قبیلے کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندہ کو اڑتا ہوا دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے، جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلے کے پاس جا کر انہیں بتا دیا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگ لی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی، اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں پر بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔
آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے منع کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مہنڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ فرمان الہی ہے، پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آخرکار جب ان دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کی بل لٹا دیا تو ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ مینڈا اسماعیل علیہ السلام کی فدیہ میں بیچ دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو چڑھا لیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر، تعریف اور توصیف آئندہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت عبید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے، جس پر خوش ہو کر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر خوب برکات کا نزول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو مزید خوشخبریوں سے نوازا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے بطور انعام آپ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بطن سے پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سیرہ علیہ السلام جو کہ بانج تھی، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچڑا ذبح کر دیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن وہ چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جب فرشتوں نے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سیرہ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ فرمان الہی ہے، اور ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جلد ہی ایک بنا ہوا بچڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سیرہ علیہ السلام جو قریب ہی کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے بیٹا اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔
وہ حضرت سائرہ علیہ السلام کہنے لگی وائی حیرانی کیا اب میں بچہ جن ہوگی جبکہ میں تو خود بھی بڑی ہوں اور یہ میری شوہر بھی بڑے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس گھر کے رہنے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہو۔ بے شک اللہ تعریفوں کے لائق بڑی شان والا ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کیونکہ لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے۔